بتانا چاہتا ہوں. آج جشن غوث الورا کانفرنس میں ہم لوگ بیٹھے ہیں، تو اس کانفرنس سے کچھ پیغام لے کر جائیں اور اپنے اہل خانہ کو بتائیں کہ ہم جشن غوث الورا میں گئے تھے تو غوث اعظم کا فیضان لے کر آئے ہیں، غوث اعظم کا کردار لے کر آئے ہیں، غوث اعظم کا رفتار لے کر آئے ہیں، غوث اعظم کا گفتار لے کر آئے ہیں. جب یہ پیغام آپ اپنے گھر میں پہنچائیں گے تو آپ کی بھی زندگی اچھی ہو جائے گی، آپ کی اولاد کی بھی زندگی اچھی ہو جائے گی. اچھا ایک چیز بتائیں، ہم سے اگر کوئی پوچھے کہ آپ کی دادی کی قبر کہاں ہے، ہم سے کوئی پوچھے یا آپ سے پوچھے، ہم بتا سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی پردادے کے بارے میں پوچھ لے تو کیا ہم جواب دے سکتے ہیں؟ بتا پائیں گے؟ بس میں بولنے کی کوشش کر رہا ہوں، تھوڑی سی ساتھ دیجیے. انشاءاللہ غوث اعظم کی شان بتاؤں گا، غوث اعظم کا تقویٰ دکھاؤں گا، غوث اعظم کا اعلیٰ مقام آپ کے درمیان چھوڑ جاؤں گا. آپ بھی یاد کریں گے کہ جب جشن غوث الورا میں گئے تھے تو ہم لوگ غوث اعظم کا فیضان لے کر کے چلے آئے. کوئی ہم سے پوچھے تو ہم نہیں بتا سکتے. اگر بیوی چلا جائے تو شوہر بھلا دیتا ہے، باپ چلا جائے تو بیٹا بھلا دیتا ہے، عزیز چلا جائے تو عزیز بھلا دیتا ہے، دوست چلا جائے تو دوست بھلا دیتا ہے. ہم اسے یاد نہیں رکھ سکتے ہیں، بھول جاتے ہیں. لیکن غوث کے گزرے ہوئے کتنے زمانے گزر گئے ہیں، خواجہ غریب نواز کو پردہ کیے ہوئے کتنے زمانے گزر گئے ہیں. آج بھی جشن غوث الورا ہو رہا ہے، جشن خواجہ غریب نواز ہو رہا ہے. آخر معاملہ کیا ہے، معمہ کیا ہے، بات کیا ہے؟ تو جب دل کی گہرائیوں سے میں نے پوچھا، آواز آئی ہماری زندگی گزر رہی ہے، پیسہ کمانا ہے، ہم پردیس جاتے ہیں، مقصد میرا پیسہ ہے، ہم باہر ملک جاتے ہیں، مقصد میرا پیسہ ہے. لیکن اللہ کی ولیوں کی یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ اللہ کی ولیوں کی صرف ایک مقصد ہے، قرآن کا عام کرنا، دین اسلام کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا. اور یہی تک محدود نہیں، بلکہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں رات میں بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور دن میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اور جو اللہ کو یاد کرتا ہے ان کے نام کو رب مٹنے نہیں دیتا ہے، بلکہ لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. بہت نوجوان ہیں، لیکن آؤ میں ایک نوجوان کا واقعہ سناؤں. میرا مقصد اپنی خطاب کا لوہا بنوانا نہیں ہے، میرا صرف ایک ہی مشغلہ ہے کہ اگر میری خطاب، میری تقریر سے اگر لوگوں کے اندر غوث اعظم کی محبت جاگ جائے، غوث اعظم کا کردار ان کے سینوں میں بھر جائے، تو آج جب وہ دنیا میں چلیں گے لوگ دیکھیں گے، پکار اٹھیں گے، دیکھ آنے والا کوئی اور نہیں ہے. اسی کو غوث اعظم کا دیوانہ کہا جاتا ہے، اسی کو غوث اعظم کا شیدا کہا جاتا ہے، اسی کو غوث اعظم کا عاشق کہا جاتا ہے. میرا مقصد صرف یہ ہے. آؤ میں ایک نوجوان کا واقعہ بتاؤں، جس نوجوان کا نام حضرت ابو صالح موسیٰ جنگلی دوست ہے. حضرت تھوڑی سماعت کریں، میں اس سے کچھ نتیجہ نکالنا چاہتا ہوں. اپنی حالات زندگی پہ نظر ڈالیں اور اس نوجوان کی زندگی پہ نظر ڈالیں. ابو صالح موسیٰ جنگلی دوست ہے، دریا کے کنارے لیٹے ہوئے تھے، لیکن بھوک کی شدت انہیں ستا رہی ہے، بھوک پیاس انہیں ستاتی جا رہی ہے. اللہ اکبر. جب آگ کھلی تو دھوپ کے لمبے گل تھوڑے نے ان کی ہونٹوں کو خشک کر دیا ہے. اب ان کے دلوں سے ایک ہی آواز نکل رہی ہے، کوئی مباح چیز مل جائے تو اس سے میں اپنی بھوک کو بجھا دوں. اب وہی صالح ہے جو دریا کے کنارے چلتا رہا. آپ نے واقعہ سنا ہے، لیکن میں اس واقعے سے کچھ نچوڑ نکال کر کے آپ کے قلب و جگر میں ڈالنا چاہتا ہوں. دریا کے کنارے چلتا رہا، کچھ دور گیا، کیا دیکھا؟ دریا سے بہتا ہوا ایک سیب چلا آ رہا ہے. اس سیب کو ہاتھ میں لیا، ایک لقمہ مارا ہے کہ تقوی نے جھنجھوڑ ڈالا، پرہیزگاری نے جھنجھوڑا، متقی نے جھنجھوڑا. اے ابو صالح موسیٰ جنگلی دوست، تو نے یہ کیا کر دیا؟
لیا ہے یہ سیب کس باغ کا ہوگا. اب جس باغ کا یہ سیب ہوگا اس باغ کا کوئی مالی ہوگا. آپ نے اس سے اجازت لی ہے. اب جب اجازت آپ نے نہیں لی تو سیب کیسے کھایا؟ جب تقوی نے اندر سے چھچوڑا ہے اب وہاں سے رک جاتا ہے. دل سے آواز آتی ہے اے ابو صالح موسیٰ جنگی دوست جن کا تو نے پھل کھایا ہے اگر وہ کل پروز محشر خدا کی بارگاہ میں حاضر کر دیا جائے اور وہ پکارے گا اے پروردگار یہ وہی بندہ ہے جس نے میرے باغ سے پھل تو کھایا تھا لیکن ہم سے اجازت نہیں لیا تھا. اس وقت تیرا حال کیا ہوگا؟ اس وقت تیرا معاملہ کیا ہوگا؟ یہی تقوی نے چھجوڑا ہے. اب ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ہے. اب دریا کے کنارے چلتا رہا. کئی میل سفر کرنے کے بعد ایک باغ نظر آتا ہے. خوبصورت باغ دکھا جس باغ کی ٹہنیاں دریا کے پانی کی طرف جھلس رہی تھی, لٹک رہی تھی. اور ان کے نگاہوں نے کیا دیکھا کہ اسی سے پھل ٹوٹ ٹوٹ کر کے دریا میں گرتا آ رہا ہے. وہ ابو موسیٰ صالح جنگی دوست سمجھ جاتے ہیں یہ پھل اسی باغ کا ہوگا جس باغ کے میں نے پھل کھایا ہے. اب جیسے ہی باغ میں داخل ہوئے اب ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کیا دیکھتے ہیں؟ ایک بزرگ ہے جو اللہ کی عبادت میں مشغول ہے. ایک نیک شخص ہے جو اللہ کی عبادت میں مشغول ہے. ایک ضعیف بیٹا ہے جو اللہ کی عبادت میں مشغول ہے. اس کے قریب جاتا ہے, سلام کیا. سلام کرنے کے بعد جواب آیا بول تو کہاں سے آیا ہے؟ کہا میں کئی میل سفر کر کے آ رہا ہوں. کہا آنے کا مقصد کیا ہے؟ کہا آپ کا باغ سے میں نے ایک پھل کھایا ہے جس کی میں نے اجازت نہیں لی تھی. آپ کی بارگاہ میں معافی طلب کے لیے آیا ہوں. کیا ہماری معافی ہو سکتی ہے؟ اتنا کہنا تھا جب اس ضعیف نے اس بوڑھے بزرگ نے ان کے طرف دیکھا اپنی آنکھیں بند کی. علامہ رومی فرماتے ہیں لوح محفوظ عشق پیش اولیاء, لوح محفوظ جو ہے اللہ کے ولیوں کے نگاہوں کے سامنے ہوا کرتا ہے. لوح محفوظ اللہ کے ولیوں کے نگاہ سامنے ہوا کرتا ہے. جیسے ہی آنکھیں بند کی انہوں نے دیکھا یہ آنے والا کوئی ایسا نہیں ہے. ان کی شان بہت بڑی ہے, ان کا مرتبہ بڑا ہے. یہ آنے والا کوئی نہیں ہے. اور وہ کون ہے؟ حضرت ابو ذئی ہے جو ان کے غوث اعظم کا نانا ہے. اللہ اکبر. جب انہیں دیکھا کہا میری دو شرطیں ہیں اور میں دو شرط آپ کے درمیان رکھتا ہوں. اگر آپ نے میری دو شرطیں مان لی تو آپ کی غلطی معاف ہو سکتی ہے, آپ کی خطا معاف ہو سکتی ہے. کہا بتا. کہا پہلی شرط یہ ہے میرے باغ کا رکھانا ہوگا, میرے باغ کو دیکھ بھال کرنا ہوگا. اللہ اکبر. ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ہے. یہ واقعہ سنانا میرا مقصد نہیں ہے, اس سے کچھ نتیجہ نکالنا مقصد ہے اور میں آپ کے ذہن کے درمیان چھوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں. اب جب انہوں نے شرط منظوری کر لی باغ کو کئی سال تک انہوں نے دیکھ بھالی کی. اب جو ہے ان کے نانے کا دوست کچھ باغ کے اندر آتا ہے. آنے کے بعد اس کا ارادہ ہوا کہ میں اس سے کچھ پھل کھاؤں, اس سے میں باغ سے کچھ پھل کھاؤں. اللہ اکبر. اب انہیں ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کو حکم دیتا ہے جاؤ باغ سے پھل توڑ کر کے لے کر کے آؤ. اب یہ چلا ہے باغ سے کچھ پھل توڑ کر کے لاتے ہیں. تو لانے کے بعد جیسے اس کو کاٹا گیا اور انہوں نے استعمال فرمایا, آنے والے مہمان نے کھایا تو کچھ پھل کھٹا نکلا ہے, کچھ تیکھا نکلا ہے, کچھ پھیکا نکلا ہے. کہا یہ کیسے مالی ہے, یہ کیسے دیکھ بھالی کرنے کے لیے رکھے ہو جنہیں یہ تک پتا نہیں ہے کہ کون سا درخت کا پھل میٹھا ہے, کون سا درخت کا پھل اچھا ہے. اللہ اکبر. ابو صالح موسیٰ جنگی دوست جواب دیتے ہیں میں باغ کو دیکھتا رہا لیکن میں نے اس باغ سے اب تک کوئی پھل نہیں کھایا ہے. آنے والے مہمان نے کہا ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہو جو باغ کا رکھوالا ہو, جو باغ کا دیکھ بھال کرتا ہو اور باغ سے کوئی پھل توڑ کے نہیں کھایا ہو. ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اتنا سننا تھا. اب ان کے نانا جواب دے رہے ہیں اس نوجوان کو تم نہیں جانتے ہو. میں اس نوجوان کی ایک بات تمہیں بتاؤں. آندھی چلی طوفان آیا, جب رات کی تاریکی ہو گئی میں اپنے باغ کو دیکھ بھال کرنے کے لیے نکلا باہر اور جیسے ہی باغ کے بیچ میں پہنچا میں نے کیا دیکھا اتنی طوفان میں ساری دنیا سوئی ہوئی تھی لیکن یہی وہ نوجوان تھا جو باغ کے بیچ میں چراغ جلا کر قرآن پڑھ رہا تھا. بیچ باغ میں قرآن چراغ جلا کر کے قرآن کے ورد کر رہا تھا, قرآن پڑھ رہا تھا. اللہ اکبر. اب پہلی شرط مکمل ہو گئی.
दूसरी सत्र की बारी आई तो उन्होंने जवाब दिया, हमारी एक बेटी है जो आंख से अंधी है, जबान से गूंगी है, कान की बहरी है, हाथ की लूली है, पैर की लंगड़ी है, उससे तुम्हें निकाह करना होगा, शादी करनी होगी, और तुम उससे शादी कर लोगे तो तुम्हारी गलती माफ हो जाएगी। अल्लाह अकबर। अब ऐसा ही हुआ, शर्त भी मंजूर कर लिए गए, निकाह हो गई। अब जब रूम के अंदर भेजा गया, दरवाजे पे आए हैं अबू साले मूसा जंगी दोस्त। दरवाजे पे आने के बाद जैसे ही सलाम किए हैं, अंदर से सलाम का जवाब आया है। समझ गए ये गूंगी नहीं, ये बोलती भी है। अल्लाह अकबर। अब इस्तेकबाल के लिए खड़े हुए, समझ गए ये लंगड़ी नहीं, ये बेहतर है, ये अंधी नहीं, ये देख सकती है, हाथ इनका अच्छा है, इसलिए इस्तेकबाल के लिए हाथ बढ़ाया है, देखना था। अब बाहर वो चले जाते हैं, फिर पूछते मामला क्या है? कहा जिसे तूने कहा था वो नहीं है, शायद बदल गई हो। कहा नहीं नहीं वही है। अब का मतलब क्या है? जवाब देता है मैंने इसलिए कहा था आंख से अंधी है, वो खातून कभी अपनी आंखों से गैर मर्द को देखा नहीं है। हाथ से मैंने इसलिए कहा लूली है, इस हाथ को कभी हराम की तरफ नहीं बढ़ाया है। अब मेरा बताना मकसद ये है, जब माँ ऐसी परहेजगार हो, बाप ऐसे मुत्तकी हो, तो ऐसे गुलशन से जो फूल खिलता है उसी तुलसी को दुनिया गौसे आदम कहा करती है, उसी को दुनिया अब्दुल कादिर जीलानी कहा करती है। मेरे भाई हम लोग गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं, लेकिन क्या हमने उनकी किरदार को अपनाया है? हम बाजार में जाते हैं ना, अगर हमारी कभी ख्वाहिश हुई चाह पी नाश्ता करो तो हम अपने लिए पैसे लेके जाया करते हैं। गौसे आजम फरमाते हैं अगर तुम बाजार चाय पीने के लिए जाया करो ना तो एक चाय की कीमत इस तरह लेकर के जाया करो। क्या फरमाते हैं? एक चाय की कीमत इस तरह लेके जाया करो। क्या पता कोई गुर्बत का मारा तेरे दरमियान आके खड़ा हो जाए, कोई गम का मारा तेरे पास आके खड़ा हो जाए और उस गुर्बत को तू देखता रह जाए, चाहे नौशी करता रह जाए। यही तो गौसे आज़म का मिशन है, यही तो औलिया किराम के मिशन है। आओ मैं बताता हूँ, अपनी नई खैर की बात बताता हूँ। एक यहूदी है जो बाजार में ऊंट फरोख्त करने के लिए आया हुआ है। क्या करने के लिए आया? ऊंट बेचने के लिए। वो कौन है? यहूदी। कौन है? यहूदी। अब सुबह को आया तो उसकी कीमत कितने रखा? 5,000। कितनी कीमत रखा? 5,000। वो ऊंट बेचने के लिए आया क्यों? उसकी बेटी की शादी थी, उसकी बेटी की शादी थी। जब ऊंट बेचने के लिए आया ना, 5,000 कीमत रखी, तो कोई लेने के लिए तैयार नहीं हुआ। अब सूरज डूबने वाला है, अब सूरज डूबने वाला है। बादशाह आए चले गए, वजीर आए चले गए, इलाके के लोग आए चले गए। अब जब सूरज डूबने वाला है तो उसी रास्ते से हमारे अब्दुल कादिर जिलानी चले आ रहे हैं। करीब आया, का मामला क्या है? इस ऊंट को बेचते हो? कहा मुझे बेचना है। कहा इसकी कीमत कितनी? कहा 2,000। 2,000? कहा इसकी पहली कीमत क्या थी? कहा 5,000। कहा फिर तूने 2,000 क्यों लगाया? जब इसकी कीमत 5,000 थी तो फिर आपने 2,000 क्यों की? कहा उसको कोई खरीदने वाला नहीं मिला। जब नहीं मिला ना तो मेरा दिल टूट गया कि अब मेरी बेटी की शादी कैसे होगी, अब मैं अपने बेटी को मेहंदियों से हाथ रंगीन कैसे करूं। दिल टूटा, अगर ये ना बिके तो मेरी बच्ची की शादी नहीं होगी, इसलिए मैंने इसकी कीमत घटाकर 2,000 रख दी। कहा इसको मैं खरीदना चाहता हूं। किसने फरमाया? मेरे गौस ने फरमाया कि ये सुभान अल्लाह, इसको मैं खरीदना चाहता हूं। कहा हुजूर 2,000 दे दीजिए, खरीद लीजिए। गौसे आजम अपनी जेब से 5,000 निकालते उन्हें दे देते हैं। अब जब उन्होंने गिनती की, कहा हुजूर मैंने इसकी कीमत 2,000 रखी है, आपने 5,000 क्यों दिया? गौसे आजम फरमाते हैं मैंने तो इससे सौदा खरीदी है, मजबूरी नहीं खरीदी। क्या बात है, हक बात है, क्या बात है जी। तुझसे मैंने सामान खरीदा है, तेरी मजबूरी नहीं खरीदी। इस वक्त 2,000 करना तुम्हारी मजबूरी है, और ये गौस की सारे किसी की मजबूरी नहीं, सामान खरीदता है। हम उस गौस को मानने वाले हैं
باتیں بہت کچھ بتانی تھی، لیکن نیند کا غلبہ جب لوگوں پہ ہو جائے تو باتیں اثر بہت زیادہ کرتی نہیں ہیں، بہت زیادہ کرتی نہیں ہے۔ درود شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجھ سے قبل حضرت العلامہ حضرت علامہ مولانا الحاج محبوب صاحب اللہ کی بڑی اچھی بڑی شان گفتگو کی، اور ضرورت اس وقت اسی گفتگو کی تھی، اور مجھے بھی غالباً اسی موڑ پر لے جا کے کھڑا کروں گا اور کچھ باتیں بتاؤں گا۔ تقریباً ساری واقعائیں آپ نے سنی کہ 18 سال غالباً غوث اعظم نے جیلان کی قرب و جوال میں علم حاصل کی، اور علم حاصل کرنے کے بعد اپنی بوڑھی ماں کے پاس بغداد آنے کے لیے اجازت مانگنے جاتی ہے۔ کہاں جاتی ہے؟ اجازت مانگنے۔ میرے بھائی، غوث اعظم کا کردار دیکھیں، پھر سمجھ میں آئے گا کہ ہماری زندگی کہاں جا رہی ہے، ہم کس موڑ پہ جا رہے ہیں۔ کبھی ہم اپنے گھر سے اگر نکلتے ہیں تو شاید کوئی ہو سکتا ہے جو اپنے ماں سے اجازت لیا ہو، شاید کوئی ہوگا۔ مجھے کسی پہ طنز کشی کرنے کی عادت نہیں ہے، میرا صرف مقصد کچھ مسئلے بیان کرنا ہے۔ ہم اپنی قوم کو نہیں جگائیں گے تو پھر کون جگائے گا؟ ہم اپنی قوم کو بیدار نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ ہم اپنی قوم کو راستہ نہیں دکھائیں گے تو پھر دکھانے والا کون آئے گا؟ اب وہ اللہ کے ولی جو گزر چکے ہیں وہ آنے والے نہیں ہیں، اسی علماء کو چھوڑے ہیں جو اچھے راستے دکھانے کے لیے آئیں گے، اور انہی علماء کرام کی باتوں پہ چلنا ہوگا۔ ہم نے اپنی ماں کو چھوڑ دیے، اپنے ماں باپ کو پوچھنا چھوڑ دیا ہے۔ میرے بھائی، ہمارے ماں باپ جو ہم پہ احسان کیے ہیں نا، اور 3 بڑے احسان کیے ہیں، 3 بڑے احسان کیے ہیں۔ سب سے پہلا احسان تو یہ ہے جو 9 مہینہ ہمیں اپنے شکم میں رکھا۔ اب بتائیں، یہی شکایت ایک مرتبہ عمر بن خطاب کی بارگاہ میں آیا، ایک ضعیفہ دوڑتی ہوئی آئی، کہا اے عمر بن خطاب، میرا بیٹا مجھ پہ ظلم کرتا ہے، میرا بیٹا مجھے ستاتا ہے، میرا بیٹا مجھے مارتا ہے۔ عمر بن خطاب نے کہا انہیں طلب کرو، انہیں بلاؤ۔ انہیں بلایا گیا۔ غالباً عمر نے حکم دیا کہ ان کے پیٹ پہ 2 کلو کے پتھر باندھ دیا جائے، 2 کلو کے پتھر باندھ دیے جائے۔ اب ان کے شکم میں، ان کے پیٹ میں 2 کلو کا پتھر باندھا گیا۔ کہا اسی حالت میں تمہیں کھانا بھی ہے، اسی حالت میں تمہیں چلنا بھی ہے، اسی حالت میں تمہیں سونا بھی ہے۔ اب جب ان کے شکم میں 2 کلو کے پتھر باندھے گئے، اب انہیں بیٹھنے میں تکلیف ہو رہی ہے، چلنے میں تکلیف ہو رہی ہے، کھانے میں تکلیف ہو رہی ہے، سونے میں تکلیف ہو رہی ہے، گھومنے میں تکلیف ہو رہی ہے، نہانے میں تکلیف ہو رہی ہے، تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اللہ اکبر! اب جیسے ہی اتنا دیکھا، اب مجھ سے یہ پریشانی برداشت نہیں کی جائے گی، اب یہ مصیبت جھیلا نہیں جائے گا۔ پھر عمر بن خطاب کی بارگاہ میں آئے، اے عمر بن خطاب، اب یہ مصیبت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی ہے، اب میرے پیٹ سے پتھر کھول دیا جائے۔ اتنا سننا تھا، عمر بن خطاب فرماتے ہیں 1 کلو کا پتھر اور ان کے پیٹ پہ باندھ دیا جائے۔ اللہ اکبر! پھر 1 کلو کا پتھر باندھا گیا۔ اب اس کے اندر اور پریشانی بڑھ گئی، اور مصیبت آ گئی، اب دن بھر گزارنا دشوار ہو گیا۔ تب اس کی ماں دوڑتی ہوئی ماں کے پاس وہ آتا ہے، آنے کے بعد کہتا ہے اے میری امی جان، مجھ سے خطا ہو گئی، مجھ سے غلطی ہو گئی، اب میں کوئی غلطی نہیں کروں گا۔ چلے عمر بن خطاب کی بارگاہ میں اور عمر سے کہے اب میرے پیٹ سے پتھر ہٹا دیا جائے۔ اللہ اکبر! اب عمر بن خطاب کی بارگاہ میں وہ ضعیفہ ماں اپنے بیٹے کو لے کر کے آتی ہے۔ عمر بن خطاب سے عرض کرتی ہے اے عمر بن خطاب، اس کی ماں اسے معاف کر رہی ہے، تو بھی معاف نہ کر دے۔ اب جب پیٹ سے پتھر ہٹانے کا حکم دیا، عمر بن خطاب فرماتے ہیں او بھائی بتا، تم نے جب 1 دن کے لیے ایک پتھر کو اپنے پیٹ میں رکھ کر کے اپنے دن نہیں کاٹ سکتے ہو، راتیں نہیں گزار سکتے ہو، صحیح سے کھا نہیں سکتے ہو، تو تو نے اپنی ماں کے احسان کو کیسے بھلایا؟ تو نے اپنی ماں کی شدت کو کیسے بھلایا؟ تو نے اپنی ماں کی پریشانی کو کیسے بھلایا؟ اب ذرا تو سوچ، 1 دن جب تو نہیں رہ سکتا ہے،
تیری ماں تجھے اپنے پیٹ میں رکھ کر کے 9 مہینہ جو گزارا ہے وہ کس انداز میں کھاتی ہوگی, وہ کیسی بیٹھتی ہوگی, وہ کیسی سوتی ہوگی, وہ کیسی چلتی ہوگی, انہیں کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. لیکن جب تیری صورت کو انہوں نے دیکھا ساری تکلیف بھلا کر تیری محبت میں ڈوب جاتی ہے. ساری تکلیف بھلا کر. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. بہت اچھی گفتگو. ساری تکلیف بھلا کر جب وہ تیری محبت میں ڈوب جاتی ہے, اولاد کیوں اپنے ماں باپ کو بھول جاتی ہے؟ بیٹا کیوں اپنے ماں باپ کو بھول جاتے ہیں؟ غوث اعظم فرماتے ہیں جس غوث کا جلسہ سجائے ہو وہی غوث اعظم فرماتے ہیں جب تم گھر سے نکلنے لگو اپنی ماں کی قدم کو بوسہ دے کے نکلو, اللہ تعالیٰ تیری مصیبتوں کو پہلے دور فرما دے گا. سارے حادثات چل جائیں گے. میرے بھائی یاد رکھیں, اللہ اگر راضی ہوگا جب تم سے تمہارے والدین راضی ہو جائیں گے, ورنہ چاہے سمجھتے ہو نا یہ دنیا والے مجھے جنت دلا دیں گے. جنت کسی کی باپ کی جاگیر نہیں ہے جو کوئی جنت دلا سکتا ہے, اس لیے کہ آقا فرماتے ہیں ہما جنتوں کا ہما نارے کا, یہی وہ تمہارے ماں باپ ہیں جو تمہارے لیے جنت بھی ہے تمہارے لیے جہنم بھی ہے. اگر تم جنت چاہتے ہو والدین کو منا لو, جنت تمہیں ڈھونڈا کرے. میرے بھائی